کا ہوا بندہ خطیب کے سامنے نہ بیٹھے تھا تو کیا اظہار کر لینا یار. توحید کی میں پینے آفتانوں پہ جاؤ کیوں اللہ والے ہیں جو نظروں سے. میں ذرا ایک حوالہ دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، شاید کل کوئی کسی نظر پہ اعتراض کرے. یار مہربانی فرمائے نا، میرا جس طرف اشارہ ادھر ذوق کا اظہار کریں گے تو تب میرا دھارس میں دیکھا. بسم اللہ. میں نظر کی بات کرنے لگا ہوں، نظر کی. شاید کل کوئی کہے یہ نظر کی پاور کدھر سے آ گئی. میں نے کہا چلا ایک حدیث ہے کتاب الصحیح مسلم شریف. کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا جی رسول اللہ نے فرمایا کہ اقتلوا ذالطفیتین. یہ جو کرنڈیا سب ہوتا ہے نا، سب، مجھے اس دن ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا کہ سکھر میں سانپوں کا حملہ، سیلاب کی وجہ سے سانپ آ گئے. تو بہت سارے سانپ ہوتے ہیں. ایک چتکبرا سانپ ہوتا ہے جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سفید سفید کالے کالے تھن کے دانے ہوتے ہیں، یہ بہت زہریلا ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو، جہاں ملے اس کو مار ڈالو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اگر نظر ڈال دے کسی حمل والی عورت پہ، اس کا حمل گر جاتا ہے، اور اگر کسی کی آنکھوں میں دیکھ لے تو اس کو اندھا کر دیتا ہے. توجہ کرنا. گو کہ اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا جس کو ڈسے، لیکن بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی زہریلی آنکھ میں اتنا اثر ہے. اور یہ میرا اپنا خود جو ہے نا میری تجربے کی بات ہے کہ کئی سانپ ہمارے سرحد میں ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ چڑیا وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے وہ نیچے ہوتے ہیں، چڑیا اوپر بیٹھی ہوتی ہے. وہ چڑیا کو دیکھتے ہیں، چڑیا پہلے چینچ چچ کرتی رہتی ہے، پھر خود بخود اس کے منہ میں آ کے گر جاتی ہے. یہ آج کل تو یار آج کل وہ ہے نا، وہ ایک جغرافک چینل وہ بھی بڑی باتیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی آنکھ میں کشش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ محبوب کر دیتا ہے اس پرندے کو اور شکار کو، اور وہ خود اس کے منہ میں آ کر گر پڑتا ہے. توجہ کریے، توجہ کیجیے. اب یہ حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں یہ جس کو دیکھے اس کا بہت بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے عورت کو، اور اگر کسی کی آنکھ میں دیکھے اس کو، بھائی پیار سے بولیے، اس کو اندھا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سانپ، کیڑا 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 سانپ، اس کی نظر کی زہریلی نظر میں اتنی پاور ہے، اندھا کر کے بیڑا غرق کر دے، بیماری لگا کے بیڑا غرق کر دے. تو میں نے کہا اگر سانپ کی زہر میں اثر ہو سکتا ہے، ولی کے نور کی نظر میں اثر نہیں ہو سکتا. آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. آپ کے سکھر کا مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے پنجاب میں تو جو بہت بڑی کوٹھی بنتی ہے، یہ گندا سا پرانا سا پھٹا ہوا گاڑیوں کا ٹائر اس کوٹھی کے جناب ایک سائڈ پہ لٹکا دیتے ہیں، یا پھر یہ جو ہانڈی ہوتی ہے نا، ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی ہانڈی، یہ ہانڈی لٹکا دیتے ہیں، یا ٹوٹا ہوا جوتا لگا دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا صاحب یہ کیوں کرتے ہو؟ اور اس میں کوئی ایک مسلک والی بات نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ نظر کا فکر ان کو ہے. اور میرے پاس وہ رسالے موجود ہیں جس میں لکھا ہوا ہے حضرت حکیم الامت سے منقول وہ تمام تعویذات کے جو نظر بد کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے. میرے پاس رسالے موجود ہیں اور تعویذ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہاں طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں، نظر بد کا علاج ہے. اچھا آپ توجہ کریں. میں نے پوچھا صاحب اتنی سونی کروڑوں روپے کی کوٹھی بنائی، یہ آ کے یہ پھٹا ہوا ٹائر کیوں لٹکا دیا؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہے نظر لگتی ہے. میں نے کہا یار کسی بندے کو لگے مکان کو کیا ہوتا ہے؟ کہا صاحب توبہ توبہ کرو، یہ نظر بد میں اتنا اثر ہوتا ہے، یہ چنگے بھلے اچھے بھلے مکانوں کو گرا کے رکھ دیتی ہے، یہ ہٹے کٹے بندے کو لگ جائے اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. میں نے کہا مولانا کیا نظر بد لگتی ہے؟ بولا آف کورس لگتی ہے، نبی سے ثابت ہے لگتی ہے، سابقہ انبیاء سے ثابت ہے لگتی ہے، قرآن سے ثابت ہے لگتی ہے، حدیث سے ثابت ہے لگتی ہے، فقہاء سے ثابت ہے لگتی ہے، ائمہ سے ثابت ہے لگتی ہے، ثقلین سے ثابت ہے لگتی ہے. میں نے کہا چل تیرے بات پر فیصلہ کر دیتے ہیں، نظر بد کس کی ہو تو لگتی ہے. کہا جناب کسی کی بھی لگ سکتی ہے، ڈرائیور کی، موچی کی، مسلی کی، ڈاکٹر کی، پیر کی، استاد کی، اینی باڈی، اینی پرسن کوئی بھی ہو اس کی نظر لگ جاتی ہے نظر بد. میں نے کہا اللہ عقل دے تو تنزل ہی تنزل میں نہ جاؤ. علماء کے لیے جملہ ہے، اللہ عقل دے تو تنزل ہی تنزل پہ نہ جاؤ. کبھی بلندیوں کی طرف بھی دیکھو، اگر تنزل پہ جا کر یہ تسلیم کرتے ہو کہ نظر بد لگنے بھی آئے تیرے غرق کر دے، کسی کی بھی لگ جاتی ہے، اور دیکھے تو لگ گئی، دیکھے
تو لگ گئی، اگر بھیڑی نظر، بری نظر، نظر بد صرف پڑے تو لگ جاتی ہے، تو نظر کرم پڑے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اے اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، میں بالکل اللہ کے فضل سے ہمارا میرے استاد گرامی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ہم بڑے متانت اور وقار سے گفتگو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں کبھی کبھی سوال و جواب ہوتے ہیں نا تو پھر ظاہر ہے 2 جمع 2، ابے بولو یار، 2 جمع 2، 5 جمع 2، 7، 8 جمع 4، تو میں نے کہا 8 جمع 4 تو آپ 13 کہہ سکتے ہیں، کہو نا۔ آپ کہیں گے جی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سوال ہی یہ کی ہے۔ تو صاحب اگر میری تقریریں آپ نے نیٹ پہ سنی ہیں جہاں پر اگر کہیں آپ کو آپریشن وغیرہ ملتا ہے تو میرا قصور نہیں ہے، وہ سوال کرنے والے کا قصور ہے۔ جیسا سوال ملتا ہے ویسے جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہاں سکھر، یہ سندھ کی دھرتی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ سندھ عاشقوں کی دھرتی ہے۔ سندھ کس کی دھرتی ہے بولو یار؟ یہ ہمارے دیہاتوں میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ سندھ جو ہے نا کس کی دھرتی ہے؟ عاشقوں کی دھرتی ہے۔ اوے عاشقوں، اس عشق سے مراد یہ لیلا مجنوں کے قصوں والا عشق نہیں ہے۔ میں جو آج تک سمجھ سکا ہوں، سندھ کے لوگوں کو رب قدیر نے وہ محبت والا دل دیا ہے، یہ محبت کرتے ہیں، کہیں نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں، کہیں رسول اللہ کی اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کئی سندھیوں کو دیکھا جوتے اتار کے کئی میل دور چلتے ہیں۔ ابے او سندھی، یہ جوتے اتار کے کیوں؟ کہتے سائیں آپ کو پتہ نہیں ہے میرے مرشد کی نگری ہے، میں یہاں جوتے نہیں پہنتا۔ تو اور رسول اکرم سے پیار اور عشق کا جذبہ رکھنے والے اور عشق کی دھرتی سندھ سے تعلق رکھنے والے میرے نبی کے غلاموں، جملہ سمجھنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کتاب امداد المشتاق اور کتاب کرامات امدادیہ، کتاب کرامات امدادیہ، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی گزر رہے تھے تو آپ کی نظر ایک کتے پہ پڑی۔ معاف کرنا، یہ کسی دربار کے ملنگ کی بات نہیں ہے، ہمیں تو تانے دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جذبات میں اولیاء کرام کی محبت میں آ کے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا صاحب میں اپنے کسی بزرگ کی بات نہیں کروں گا، آئیے میں آپ کے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر حوالہ پسند آئے تو قبول کرنا، نہ آئے تو پھر بھی ہمارا کیا نقصان ہے۔ توجہ فرمائیے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب امداد المشتاق میں بھی موجود ہے اور ان کی کتاب کرامات امدادیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کی کتاب عبادات یومیہ کی 6 جلد میں بھی موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں جنید بغدادی جا رہے تھے، آپ کی نظر یہ خیال کرنا، آپ کی نظر کتے پہ پڑی، کتے پہ۔ کہتے ہیں کتے کو حال آ گیا۔ سندھی مانو یہ حال سمجھتے ہو؟ وجہ کہتے ہیں کتے کو حال آیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کونے شہر کے کونے میں بیٹھ گیا، بھونکنا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ یار مہربانی کریں، یہ ایک لفظ کا بھی ذمہ دار ہوں، فقیر ایک لفظ کا بھی ذمہ دار ہے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ میں آج سے 100 سال پہلے تقریر نہیں کر رہا صاحب، میڈیا کا دور ہے، میں بھی کہیں یہاں لائیو میری تقریر نیٹ پہ بھی کوئی لوگ پھینک رہے ہوں، اور اگر نہیں تو آج نہیں تو کل میں گھر میں بعد میں پہنچوں گا، میری تقریر پہلے امریکہ تک سنا دے دی جائے گی۔ توجہ فرمائیے، ذرا غور سے سنیے، جو جملہ کر رہا ہوں جب تک میری لائف ہے میں اپنے ہر جملے کا پابند ہوں کہ حوالہ پیش کروں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جناب جنید بغدادی کی نظر کتے پہ پڑی۔ بولیے کس پہ؟ کتے پہ پڑی۔ کتے کو حال آ گیا، وجد آ گیا۔ ایک کونے میں بیٹھ گیا،
اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، چاند کام چھوڑے، توجہ کرنا ہے، کھانا پینا چھوڑا اور بھونکنا چھوڑ دیا۔ کتے پہ نظر پڑی، یار مہربانی کریں نا، کتے پہ نظر پڑی، کتے نے بھونکنا چھوڑ دیا، حال آ گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بھونکنا چھوڑ دیا۔ اور کہتے ہیں عجیب بات یہ ہوئی کہ سارے شہر کے کتے اس کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھ گئے، باقی کتوں نے بھی بھونکنا چھوڑ دیا۔ سب پوائنٹ واجبہ، کتے پہ نظر پڑے ولی کی۔ یہ میں نے نہیں لکھا، معاف کرنا، کل ہمیں نہیں کہنا کہ یہ کتوں پہ نظریں پڑتی ہیں، ارے چھوڑ، ہمیں نہیں، اپنی بات ہے، کتے پہ نظر پڑی، کتے کا دل بدلا، حال آ گیا، کھانا پینا ختم، بھونکنا ختم، سارے شہر کے کتے اس کے سامنے دو دانو ہو کر بیٹھ گئے، اور کتوں کو بھی پتہ لگ گیا جس پر کسی کی نظر پڑے اس کے سامنے بھونکا نہیں جاتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں جو جملہ کر رہا ہوں، میں نے کہا صاحب اگر میں اس کا حاشیہ لگاؤں تو میں بھی کہ یہ سکھر کا ایک ماحول ہے، اپنا مفتی صاحب کا ایک اپنا اسٹیج ہے، میں حاشیہ آرائی نہیں کرنا چاہتا، پنجاب میں ہوتا تو بڑی زبردست حاشیہ آرائی میں کرتا، لیکن میں اپنے مقصود کے جملے عرض کر کے اجازت آگے بڑھتا ہوں۔ اور وہ مقصود کے جملے کیا ہیں؟ پتہ چلا ولی کی نظر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، انسان تو انسان کتے کا باطن بھی بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اوے اگر کتے کا باطن نظر بدل سکتی ہے تو کیا بندے کا باطن ولی کی نظر نہیں بدل سکتی ہے؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اے توحید کی میں پینے آستانوں پہ جاؤ، اللہ والے جو نظروں سے پلا دے ہے، اللہ والے ہیں جو اور یہ ایک مدرسہ بھی ہے نا، دارالعلوم بھی ہے، قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی تھی، تھوڑا سا ساتھ ساتھ وہ بھی عرض کر دوں، شاید بعد میں کہیں عنوان رہنا جائے۔ قرآن فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وہ ذرا خود ہی تم بتاؤ نا، یہ پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، جس کا مطلب ہے پڑھے لکھے اور جاہل کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ توجہ، پڑھے لکھے اور جاہل برابر، بڑی عجیب سی بات ہے۔ سورہ نام ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب سا قانون قرآن میں بیان کیا، اور آپ کو بھی شاید پتا ہو۔ آپ میں سے کون کون لوگ ہیں کہ جو شکار کا شغف رکھتے ہیں؟ شکار، ارے بھائی کئی شکار ہوتے ہیں مچھلی کا، کئی شکار ہوتے ہیں بندوق کا، بندوق کے ساتھ کوئی تیتر مارتے ہیں، کوئی بٹیر مارتے ہیں، کوئی جناب وہ مرغابی وغیرہ کا شکار کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو کوئی ہمارے ادھر زیادہ تر خرگوش کا شکار ہوتا ہے، اور وہ جو خرگوش والا شکار ہوتا ہے وہ کتوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ذہن حاضر رکھنا، قرآن پاک کا حوالہ کر رہا ہوں۔ کون سا بھائی؟ کتوں کے ذریعے سے وہ خرگوش کا شکار کیا جاتا ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ کتے کو مالک کہتا ہے پکڑ، کتا جا کے پکڑتا ہے، خرگوش کو منہ میں پکڑا، دبایا، خرگوش مر گیا۔ مفتی صاحب یہ خرگوش حلال ہے کہ حرام؟ حلال۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کسی خرگوش کے پیچھے بھاگے، وہ لڑک کے نیچے مر گئے، آپ اس کو ذبح نہیں کر سکے، حلال ہے کہ حرام؟ حرام۔ جس جانور کو ذبح نہ کر سکے، حلال ہے کہ حرام؟ حرام۔ تو کتے نے منہ میں پکڑ کے دبا کے مار دیا، حلال ہے کہ حرام؟ حلال۔ مفتی صاحبان حرام نہیں ہے، اپنے نا ہمارے مسلک میں تو اللہ کے فضل سے مفتی آن ٹائم بنتے ہیں، بعض جگہ پر مفتی 3 دنوں میں بن جاتے ہیں، کئی جگہ پر مہینہ، کئی جگہ 40 دن کا، اپنا اپنا ہے۔ تو پلیز ذرا آپ ایسا مفتی نہیں بننا ہے کہ جو حلال حرام دل میں آیا وہ بول دیا۔ جو چیز میں نے پہلے اس لیے خود حضرت قبلہ سے تصدیق کروائی، بتائیے شکاری کتا شکار کو منہ میں پکڑ کے دبا دے، پکڑ کے اس کو مار ڈالے، بتائیے شکار حرام ہے کہ حلال؟ حلال ہے۔ آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تب بھی حلال۔
ویسے کوئی کتا لوسی جانتے ہو؟ یہ عام سے یہ جو مارکیٹ میں یہ بازار میں یہ ویسے ادھر سے مارا ادھر جا گئے، اگر یہ کسی جانور کو منہ میں پکڑ لے اور اس کو مار دے، حرام، آف کورس حرام۔ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ ذرا، مسئلہ حل کرو، مسئلہ حل کرو۔ وہ بھی کتا، بولو وہ بھی کتا، یہ بھی کتا۔ آپ نے کتے کو چھوڑا اور اسی طرح آپ نے ایک تیر چلایا، تیر چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تیر چلایا، تیر جا کے لگا کسی شکار کو، شکار ہو گیا زخمی، اس کا خون نکلا، لیجئے شکار حلال۔ کتے کو چھوڑا، شکاری کتا، کتے کو چھوڑا، شکاری کتا، کتے کو چھوڑا، شکاری کتا۔ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کہا پکڑ، شکار کے پیچھے بھاگا کتا، اس نے جا کے شکار کو پکڑا، شکار کو پکڑا، منہ میں پکڑ کے بے شک مر گیا، زندہ پکڑ کے لایا آپ نے ذبح کیا تو ٹھیک، اگر منہ میں پکڑے پکڑے مر گیا تو بھی بولتے جائیے گا جلدی سے، تو بھی حلال ہے۔ لیکن لوسی کتا بازار والا یہ آوارہ کتا اگر یہ کسی جانور کو منہ میں پکڑ کے مار دے تو بتائیے حلال ہے کہ حرام؟ حرام۔ اب ذرا غور کرنا، وہ بھی کتا، یہ بھی کتا، وہ بھی کتا، یہ بھی کتا، اس کتے کا پکڑا حلال، اس کتے کا پکڑا حرام۔ مالک کتا وہ بھی ہے، کتا یہ بھی ہے، فرق کیا ہے کہ اس کا حلال اور اس کا حرام؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ جس کتے کا پکڑا ہوا حلال ہے نا، یہ سیکھا ہوا ہے۔ یہ کون سا کتا ہے بولیے بھائی، بولیے کون سا کتا ہے؟ سیکھا ہوا، مطلب یہ کہ مالک کے اشارے سمجھتا ہے، انگلی کا اشارہ کیا مالک نے پکڑ لیا، اشارہ کیا دوڑ گیا گیا، مالک نے اشارہ کیا بیٹھ گیا، مالک نے اشارہ کیا کھڑا ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے اگر کتا بھی کہیں کچھ سیکھے وہ عام کتے جیسا نہیں رہتا، کتا بھی اگر کچھ سیکھے وہ عام کتے جیسا نہیں رہتا ہے۔ تو سنو، جب پڑے ہوئے کتے کو رب اتنا مقام دیتا ہے، اس کے منہ میں پکڑے ہوئے کو حلال کرا دیتا ہے، تو ذرا بتاؤ پڑے ہوئے انسان کو رب کتنا عزت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اچھا صاحب بات ختم ہو گئی۔ میں ایک دن کراچی گیا، میں بات آج ادھر ہی آ گئی ہے، وہ بات تھانوی صاحب کے کتے سے چلی ادھر پہنچ آئی ہے، تو میں اسی جگہ میں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میں کراچی گیا، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، شاید دبئی ایئرپورٹ پہ گئے ہوں گے، میں جوہانسبرگ ایئرپورٹ پہ پہنچا، وہاں بھی یہی، آپ اسی طرح ایتھنز اگر جائیں وہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہنچے، آپ کا بیگ ہے، توجہ کرنا، آپ کا بیگ ہے، لاک کیا ہوا، ایک کتا آتا ہے رسی پکڑے ہوئے، اچھا وہ کتا جو ہے نا وہ سونگتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو آگے، دوسرا بیگ آیا، کتے نے سونگ پنجے شنجے مارے، انہیں کہا پکڑ لو اس بندے کو۔ ویسے صاحب کیا ہوا؟ کہا کتے نے کچھ بتایا ہے، بیگ کو کھول، بیگ کو کھولا، اندر ہیروئن۔ ارے توجہ کرنا، توجہ کرنا، توجہ کرنا، توجہ کرنا، یہ کتا ہے کتا، پیکٹ بند، بیگ بند، اس کو اندر پتہ لگ گیا اندر کیا ہے۔ اچھا اس نے اندر سے نکالا، انہیں کھولا، اندر واقعی ہیروئن پکڑا گیا۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار اس کتے کو کیسے پتہ چلا اندر کیا ہے؟ تو راول پنڈی میں ہمارا ایک بہت بڑا ڈاگ سینٹر ہے، یہ آرمی والے وہاں کتوں کو پریکٹس کرواتے ہیں، کتے جو ہے نا ان کو، اور یہ اگر آپ کی کوئی چوری شوری ہو جائے، آرمی والے کتے لے کے جاتے ہیں، وہ کتا تھوڑی سی دیر میں جناب وہ چور کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کتے سکھانے والے انسٹرکٹر، وہ وہاں کے حوالدار ہیں، وہ کہیں کبھی کبھی جمعہ پڑھنے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک دن بات ہوئی تو میں نے کہا صاحب یہ بتائیے، ان کا خیر نام نہ بتاؤں چونکہ شاید ان کو کہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا، تو وہ ایک صاحب ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس، تو میں نے ایک دن ان سے انٹرویو لیا، میں نے کہا یہ جو کتا ہے یہ بھائی حیرت ہے، یہ بیگ کے اندر کا بھی اس کو پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے، وہ کہاں کہاں چوروں کو پکڑ لیتا ہے، بتائیے یہ آپ سکھاتے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ویری سمپل، ہم کتے کو 1 مہینہ تک جگا کے رکھتے ہیں اور بہت عرصہ تک اس کو بھوکا رکھتے ہیں۔ جگایا، بھوکا،
میں اس کی بات سن رہا تھا، میری توجہ کہیں اور گئی. میں نے کہا بھوکا رہ کر کتا اتنا تیز ہوتا ہے اور اس کی حص اتنی تیز ہوتی ہے، جاگ 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 کے اس کو خاص پریکٹس کرواتے ہیں، یہ بیگ کے اندر بھی پتہ لگ جاتا ہے اندر کیا ہے. ہاں آئے ہائے، کتے کو جگا کر اس کو کہاں سے کہاں بنا دیا جاتا ہے. میرے ذہن میں آ رہا تھا اللہ اکبر، وہ کتا جاگے تو کہاں پہنچ جاتا ہے، اگر بندہ جاگے اور راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرے اور حلال کھائے اور تھوڑا کھائے، کم سوئے، تو اس کا کیا مقام ہوگا. خیر میں بات بڑے دور نکل آیا. تو بات وہی ہے کہ اللہ والے ہیں جو نظروں سے میرا ابھی جو ہے نا جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس میں سے کچھ منٹس باقی ہیں. مہربانی جب مجھے آرڈر ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا. میرا وہ بالکل طریقہ نہیں ہے کہ میں بس اسٹیج کو پکڑ لوں. میں یہ چاہ رہا تھا ذرا بتاؤں. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ سچوں کے ساتھ کیوں میرے مالک نے ہونے کا حکم دیا ہے. آئیے مجھے اس جواب پانے کے لیے بہت پیچھے جانا پڑے گا. اللہ کریم نے شیطان کو حکم دیا اسجدوا، سارے فرشتوں سارے ملائکہ شیطان کو مالک کونین نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان اکڑ گیا. شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا ربا میں تیرے آگے ہی جھکوں گا. میرے مالک نے پوچھا او شیطان جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر میرے آدم کے آگے تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا مالک اس لیے کہ انا خیر منہ، میں اس آدم سے چنگا ہوں، میں آدم سے پیارا ہوں، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. میں مٹی سے بھائی پلیز جواب دیجیے، میں مٹی سے بہتر ہوں. اچھا یہ شیطان کی حیثیت اور سٹیٹس کیا ہے؟ کہا جاتا ہے جی کہ یہ استاد الملائکہ ہے. اس پر ہمارے امسر ایک بزرگ نے بہت سارے سبتے وارد فرمائے اور اعتراضات وارد کیے. کہا کہ اگر شیطان فرشتوں کا استاد ہوتا تو ایسی چبلی بات کرتا. وہ کہتے ہیں میں افضل ہوں آدم سے، وہ آگ سے بنا، میں مٹی سے بنا. حالانکہ یہ تو ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ آگ افضل نہیں ہے، مٹی افضل ہے. کیوں؟ آگ میں دانا ڈالو آگ جلا دیتی ہے، مٹی میں ڈالو اگا دیتی ہے. آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے. تو یار ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ اس نے آگ بجھانا ہو یہ مٹی جا کے ڈالتا ہے. اس کو پتا ہے کہ آگ سے مٹی افضل ہے. تو شیطان جو استاد الملائکہ ہے اس کو نہیں پتا یہ ایسی چبلی مار رہا ہے. پتا چلا یہ استاد نہیں ہے. میں نے کہا استاد تھا، بات جاہلوں والی کی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جناب آدم کی بے ادبی، اور جب رب تعالیٰ کے کسی نبی کی بے ادبی کرو بڑے سے بڑا علم ہو، علم خدا چھین کے جہالت کا اثر سامنے کر دیتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے دل نہیں کرتا، اتنے بڑے عالم دین تھے وہ ایسی چبلی کیسے مار. دل نہیں مانتا، دل تو ادھر بھی نہیں مانتا، لیکن تیرا میرا دل کچھ نہیں کر سکتا. حقیقت کو تیرے میرے دل کی چوائس، تمنا اور خواہش جھٹلا نہیں سکتی ہے. خیر میں بات کر رہا تھا، شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان میں نے تجھے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے. اچھا میرے استاد گرامی نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ شیطان استاد تھا فرشتوں کا، اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوائنٹ استاد اٹھاتا ہے شاگرد خامخواہ اٹھاتا ہے. اب استاد نے کہا میں نہیں جھکتا کیونکہ میں اس سے چنگا ہوں، تو شاگرد بھی تو اڑ جاتے نا، کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی نہیں جھکتے، اور اگر یہ آگ والا افضل ہے تو ہم نور والے افضل نہیں ہیں.
فرمایا بیٹا وہ جھکے، دیر نہیں لگی فوراً جھک گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ دونوں کی سوچ میں فرق تھا. شیطان نے یہ سوچا کہ یہ بنا کس سے، اور فرشتے یہ نہیں سوچتے رہے یہ کس سے بنا ہے، یہ کس سے بنا ہے، یہ کس سے بنا ہے. توجہ ہے، یہ کس سے بنا ہے. اور یار شیطان یہ سوچتے رہتے یہ کس سے بنا ہے. اچھا پھر افسوس یہ ہے کہ مجھے پابندی لگی ہے، وغیرہ میں سمجھانے کا ڈھنگ مجھے آتا ہے. شیطان یہ سوچتا رہا یہ کس سے بنا، یہ کس سے بنا. اور فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے. ان کو کوئی پریشانی نہیں کرنی پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ کس سے بنا، انہوں نے یہ سوچا اس کو بنایا کس نے ہے. پتا چلا جو نسبتوں کا خیال کرتے ہیں ان کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جو مادے کے چکر میں رہتے ہیں نا کہ یہ نور ہے، بشر ہے، وہ کافی معاملے ان کے گڑبڑ ہو جاتے. خیر میں بات آگے کر رہا تھا. شیطان کو مالک کونین نے فوراً آرڈر فرمایا وہ خروج من انک رجیم، چل نکل. فوراً شیطان کو آرڈر کیا چل 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 نکل 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 جہنم سے نکل، انک رجیم. اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں ترنم میں قرآن نہیں پڑھ رہا، میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میرا نقطہ میرا پوائنٹ ایک جگہ پر پہنچ جائے. کہا انک رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، ذلیل ہے، کمینہ ہے، نکل نکل جہنم سے، جنت سے نکل نکل. کدھر سے؟ پیار سے ذرا بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. نکل کدھر سے؟ پھر بولیے نکل کدھر سے؟ جنت سے. اس کے کئی الفاظ ہیں. اخرج من انک رجیم، نکل تو رجیم ہے، راندہ ہے، درگاہ ہے، نکل. یہ نکلا. لیکن سننا امام قرطبی نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور بزرگ لکھتے ہیں جیسے یہ نکلا نا، توجہ کرنا گھڑیاں میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا بات کوئی میسج میں کہہ کے آگے بڑھوں. یہ جیسے ہی نکلا پھر مڑ آیا. تو نکل کے یہ پھر واپس آ گیا. کہنے لگا مالک ایک میری دعا ہے وہ قبول کر لے. یار حیرت کی بات ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، لیکن پھر بھی پلٹ کے آ کے کہتا ہے مولا ایک دعا کرنی ہے، میری دعا کو قبول کر، دعا مانگنے آیا ہوں. ہاں بول کیا دعا ہے تیری؟ آئے ہائے اے خدا کا دشمن، پر اس کو بھی پتا ہے کہ یہ منگتوں کو واپس نہیں کیا کرتا. ہاں توجہ کہنے لگا فانظرنی الی یوم یبعثون. یا اللہ مجھے قیامت تک تو نے مجھے بچا لے. کب تک؟ یعنی سادہ معنی کروں نا تو یہ بنتا ہے یا اللہ قیامت تک زندگی دے دے. کب تک؟ قیامت تک مجھے مہلت دے دے. توجہ کرنا، کیا کہا؟ یا اللہ مجھے کب تک؟ آخر تک بولو کب تک. اور قیامت بولتے ہوئے قیامت نہیں آ جاتی، بولیے کب تک. یہ جتنے کھڑے حضرات ہاتھ اٹھا کے بولیے کب تک. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، کب تک؟ یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے. مالک نے فرمایا انک من المنظرین، جا. کیا یاد کرے گا؟ کب تک زندہ ہے؟ ابھی نہیں یار ابھی تک آپ کا دماغ وہاں نہیں گیا جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. کب تک زندہ ہے؟ بولو کب تک زندہ ہے؟ میں نے ایک شیعہ سے پوچھا شیطان کب تک زندہ؟ یار بولتے جائیے. شیعہ نے جواب دیا قیامت تک. میں نے ایک نجدی سے پوچھا شیطان کب تک زندہ؟ بولا قیامت تک. میں نے ایک وہابی سے پوچھا شیطان کب تک زندہ؟ بولا قیامت تک. میں کسی کو گالی نہیں دینے لگا صاحب، میں تو دلیل دینے لگا ہوں. میں نے ایک دیوبندی صاحب سے پوچھا، مماتی صاحب سے پوچھا حضور بتائیے یہ شیطان کب تک زندہ؟ بولا قیامت تک. میں نے کہا پکا؟ بولا پکا. میں نے کہا ٹھکا؟ بولا ٹھکا. میں نے کہا 100%. کہنے لگا بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے شیطان قیامت تک زندہ ہے. مہلت ملی ہے، مہلت جب ملی ہے تو پھر زندہ ہے. میں نے کہا تھوڑا سا سوچ تو لے، شیطان ہے کون؟ کہا خدا کا دشمن، دین کا دشمن، نبی کا دشمن، رسول کا دشمن، شریعت کا دشمن. میں نے کہا اللہ کر دے تو تھوڑا سوچ لے، اگر خدا دشمنوں کو قیامت تک زندگی دے اس کی توحید سے فرق نہیں پڑتا. اگر اپنے نبی کو اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے فضل سے ہم رضوی ہیں.
ایسے نہیں ایسے نہیں، چنگی مخلوق سے نسبت ہو تو بندہ، میں مثال دینے لگا ہوں، ایک صاحب اگر میرے سامنے ہمیں کہوں ماشاءاللہ ان کو دیکھیے یہ سنوے سے نکل کے آئے، اس نے پتہ ہے کیا، اس نے اگر رومال کے آگے نا اس نے 15 دفعہ منہ چھپانا ہے، کرنے کی نہیں کرنا، بولیے جلدی سے ٹائم تھوڑا ہے، یار مہربانی کرو یار، یہ جو رتی ٹوپی والا یہ دو بیٹھے ہو گھنٹہ ہو گیا آپ کو بول رہا ہوں،